بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں اللہ کی، ایسا لگا کوئی بڑا اچھا کام کیا، بڑا جائز کام کیا، پتہ نہیں کون سا ایسا بڑا کام کر لیا، خوب خوشیاں منائی جا رہی، لوگ بھی خوب شور مچا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر سے جوئے سٹے بھی لگائے جاتے، یہ بھی بات معلوم ہے، اس پہ پیسے بھی لگائے جاتے کہ ہار جیت کی شرط بھی لگائی جاتی اور اس پر اچھے خاصے پیسے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اب وہ جو بھی ہار جیت کی شرط ہو، اب وہ پیسے کے اوپر یہ سارا معاملہ کیا جائے، یوں کہا جائے کہ اگر کیا ہے تمہارا اگر ہار گیا میں جیت گیا تمہیں اتنا دینا پڑے گا۔ اب ہار جیت کا باضابطہ مقابلہ، اسی کو تو جوا کہتے ہیں، اس پر پھر سٹے بھی لگتے ہیں، جوئے بھی کھیلے جاتے ہیں، ہمیں کس کا جیتے گا بتلاؤ، وہ کہ اس کا جیتے گا، آپس میں دونوں نے کیا لگا لیے، ہار جیت کی لگا لی، شرط لگا لی، اس کا جیتے گا تو میں یہ دوں گا، وہ یہ، اب آپس میں جوئے سٹے لگا لیے۔ حالانکہ قرآن نے جوئے سٹے کو کتنا سخت طریقے سے بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، عد اور جوئے سے قرآن اندازی کہ وہ قرآن اندازی بھی کر رہے ہو یا تقسیم بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی جوا کھیل رہے ہو، یہ سب گندے عمل، شیطانی عمل، تم ان سے کیا کرو، بچو، شیطانی عمل، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت، دشمنی، نفرت کو پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے کیا ہے، بغض و عداوت، دشمنی، نفرت پیدا ہو۔ وہ کیسے، وہ اس طور پر جب شرابی شراب پی کر آتا پتہ نہیں کسی کو گالی دے، کیا بولے، یہاں تک کہ بیوی کو طلاق تک بھی بول جاتا ہے، 3 طلاق دے دیا، اس کے باوجود بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ پتہ نہیں وہ گالی، یہ شراب کے نشے میں کیا سے کیا بول جاتا، کس کو کیا بول جاتا، اور کیا سے کیا وہ کر ڈالتا ہے شراب کے نشے میں۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے دشمنی ہوتی، نفرت، کسی کو گالی دے دی، کسی سے لڑ گیا، کسی کو کچھ بول دیا، کسی نے کچھ کر دیا تو دشمنی ہونی ہے، نفرت پیدا ہونی، جھگڑا ہونا۔ یہی حال کس میں ہوتا ہے، جوئے میں بھی ہوتا ہے۔ اب جو ہارا، ظاہر سی بات ہے وقتی طور پر تو چلو اپنی شرط کے مطابق ہار گیا، لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا ہو کہ میں نے اتنے پیسے لے لیے، میرا اتنا چلا گیا، وہ پھر اب وہ داؤ کھیلے کس طریقے سے میں اب اس کو ہراؤں، اس داؤ کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے، صرف دشمنی نفرت تک ہی نہیں، وہ پتہ نہیں آخری حد بھی پار کر سکتا ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان چاہتا ہے تاکہ جوا اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو۔ پتہ چلا شراب اور جوئے دونوں سے کیا ہے، نفرت اور دشمنی پیدا ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا شیطان چاہتا ہے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ ایسے موقع سے ہم لوگ کو کیا کہنا چاہیے، انتہینا، ہم لوگ باز آ گئے، یا اللہ ہم لوگ باز آ گئے، رک گئے فوراً۔ جب ایسی آیتیں سنیں تو ہم کیا کہیں، اے اللہ ہم رک گئے، باز آ گئے، بات کے حکم کو مانتے، ایسا کام کبھی نہیں کریں۔ اللہ نے اس انداز سے فرمایا کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اس سے بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ شراب اور جوئے سٹے کتنے برے کام ہیں، کتنے برے اور کس قدر برے کام ہے۔ اگر شراب کپڑے میں لگ جائے، کپڑا حرام، ایک کپڑا ناپاک، اتنا کپڑا ناپاک، گندی چیز۔ وہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کس قدر شراب، اس کے بارے میں انشاءاللہ کئی باتیں پھر اور تفصیل سے کروں گا، ابھی تو جوئے پر بات چل رہی ہے، سٹے پر بات چل رہی ہے، سٹا حرام، جوا حرام۔ اب وہ ایک دم دھڑلے سے شرط لگا رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایسے پیسے سب کچھ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے اوپر سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا نماز قابل قبول، کیا دعائیں قابل قبول، یہاں تک کہ دوسروں کی دعوت بھی کر رہے ہیں، دوسرے جا بھی رہے ہیں، نمازی بھی جا رہے ہیں ایسے کی دعوت کھانے کے لیے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ پتہ بھی ہے کہ وہ جوئے سٹے کا کام پھر بھی سب کچھ چل رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنے نمازوں کی دعاؤں کی خیر بنائیں، کیا ہماری نمازیں پھر کیا دعائیں قبول ہوں، جبکہ کیا ہے ہمارے اندر حرام لقمہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص ہے بیابان جنگل میں ہے،
اس کی جان خطرے میں ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں، وہاں اب کیا ہے وہ یا رب ہے میرے پروردگار، ہے میرے رب سے دعائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانہ یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہناوا حرام، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حالانکہ بتلاؤ جب جان خطرے میں ہے، اکیلا کوئی دوسرا تیسرا نہیں، اخلاص کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی دکھاوا نہیں، گریہ وزاری کتنی ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے اس کا کھانا پینا حرام۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے کھانے پینے کو حلال بنائیں اور حرام سے بچیں۔ پھر تیسرے وہ جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو جو ایسے کام کر رہے ہیں وہ ناجائز حرام کام کر رہے ہیں، کبوتر بازی کر رہے ہیں، جوئے سٹے اٹھا رہے ہیں، پھر ڈھول طبلے بجا رہے ہیں، وہ سب تو ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر سے جو دوسرے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں، وہ بھی برابر کے شریک، بالکل برابر، کوئی اس میں فرق نہیں۔ کیوں؟ اس سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، اذا عملت الخطیہ، جب گناہ کا کام ہوتا ہے، اس موقع پر کوئی بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن دل سے اس کو برا سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے، طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے اس موقع پر، وہ بندہ ایسا ہے گویا کہ وہ اس گناہ میں شریک نہیں، وہ گویا کہ وہاں پر موجود ہے، غائب ہے۔ لیکن اس کا الٹا، جو بندہ وہاں موجود ہے، شریک ہے، اور باضابطہ خوب وہ بھی مزے لے رہا ہے، خوب خوش ہو رہا ہے، خوب تالیاں بجا رہا ہے، ہر چیز میں شریک ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت سنو، اللہ فرماتا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ پتہ چلا ہمیں ان کی صحبت سے بچنا، ان کے ایسے کاموں سے جو ناجائز کام کرتے ہیں ان سے ہمیں ان کے کاموں سے دور رہنا ہے، بالکل ان سے الگ رہنا ہے۔ اور اگر وہ ایسا برا ناجائز کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں ہرگز خوشی نہیں منانا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، ورنہ ہم بھی پھر اس میں شریک ہوں گے برابر۔ پھر آگے روایت میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وہاں موجود نہیں تھا گناہ کے کام کے وقت، لیکن جب اسے بتلایا گیا تو وہ بھی اب اس گناہ کے کام پر، اس برائی کے کام پر خوش ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے، وہ بھی گویا کہ وہاں پر حاضر ہے، شریک ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم کسی کے گناہ کی بات سن دیا، یا یہی چلو کبوتر بازی میں ارے فلانا جیت گیا، ارے وہ جیت گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم بھی وہاں پر گویا کہ اس گناہ میں شریک تھے، وہاں پر حاضر تھے، ہم بھی اس کے برابر کے شریک ہوئے۔ اس لیے میرے محترم یہ باتیں ذہنوں میں ہم بیٹھائیں، اگر ہم ایسی بات شروع کر دیں کہ جو گناہ کے کام کرے، گناہ کی مجلس سے ہم دور رہیں، گناہوں سے نفرت کریں، تو آٹومیٹک خود بخود یہ گناہ ختم ہوتا چلا جائے گا، یہ چیزیں پھر ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ہم لوگ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس کی واہواہی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کی بنا پر دیکھو پھر کیا سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ان سب گناہوں سے ہم سب توبہ کریں، اور جو بھی گناہ ہے سب سے نفرت کریں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سارے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔